اب آپ کو فتنہ باطنیہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف کس طرح جہاد کیا۔ یونانی فلسفے کے عام رواج نے مسلمانوں کا مزاج اس طرح کا بنا دیا تھا کہ وہ نئی نئی اصطلاحات کو قبول کرنے اور اپنانے میں دیر نہ لگاتے تھے۔ چنانچہ اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے خلاف ایک سنگین سازش ہوئی، جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اسلامی تعلیمات کی بنیادوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کے ان کے دین و اخلاقیات سے دور کر دیا جائے، تاکہ ان کی اجتماعیت پر ایسی کاری ضرب لگائی جائے جو برتری انہیں اقوام عالم پر حاصل ہے وہ ان سے چھین جائے۔ اور اس کی ابتدا کرنے والے وہ لوگ تھے جو اسلام کے مقابلے میں اپنی سلطنتیں کھو چکے تھے اور وقتی مصلحتوں کے تحت اسلام اختیار کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کا ساتھ دینے والے ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اسلام کی اخلاقی قیود کو بے جا پابندیاں تصور کرتے تھے اور ان کی لذت پسند طبیعتیں اپنے لیے ایک ایسا اسلام پسند کرتی تھی جو ان کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے اور بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے سمجھتے تھے اور اہل علم سمجھتے تھے، تو ان کا آپ نے جائزہ لیا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں اکیلے نہیں بلکہ وہ ایک پوری جماعت کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کر کے ان کا قلع کما کر دیا۔ باطنیوں نے نبوت، رسالت، ملائکہ، معاد، آخرت، شریعت، فرض، حلال، حرام، صلاۃ اور زکوٰۃ، روزہ، حج کے مطالب اور تشریحات من مانے طور پر کرنا شروع کر دی۔ ان بنیادی اصطلاحوں پر اول روز سے مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، بلکہ تمام مسلمان جو تھے، اہل سنت جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، وہ ان تمام عقائد پر یکجا تھے، مگر باطنیوں نے اس نکتہ کو سمجھا کہ الفاظ اور معنی کا یہ رشتہ امت کی پوری زندگی اور اسلام کی فکری اور عملی نظام کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کو کمزور کر دیا جائے تو پوری عمارت خود بہت گر جائے گی، اور ایسے لوگ جو ہیں اسلام کو گرانے، اسلامی حکومتوں کو نقصان پہنچانے اور مسلمان لیڈروں یعنی کہ جو بادشاہ تھے ان کے قتل عام میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور عوام میں ان کا یہ تھا حال کہ وہ عوام کا مجمع اکٹھا کر کے ان میں ایسے بے سروپا سوالات اٹھاتے تھے کہ عوام کے پاس ان کا جواب نہیں دیتا تھا، اور عوام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اور عوام جو تھے شک و شبہ میں مبتلا کر کے یہ کھسک جاتے تھے۔ دین اسلام میں چونکہ ان من مانی تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اگر ہر شخص اپنے آپ کو صاحب عقل سمجھ کر دین کی خود ساختہ تشریحات کرنے لگ جائے تو دین مختلف لوگوں کی خواہشات، مجبوریوں، مسلطوں اور آوارہ خیالیوں کا ملغوبہ بن جائے اور خدا کا آخری کلام کی معنوی تحریف کی جا سکے گی۔ یہ ان کا خیال تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ باطنیوں نے محض اسلامی فکر پر ہی اثر انداز نہیں ہوئے، بلکہ ان کے سیاسی عزائم بھی تھے، جس کی تکمیل کے لیے وہ بڑے بڑے نامور لوگوں کو بالخصوص نشانہ بناتے تھے۔ طاقتور اسلامی حکومتیں ان سے بری طرح زچ ہوئیں۔ عالم اسلام کے لائق اور مفید ترین ہستیاں ان کا شکار ہوئیں، جن میں نظام الملک طوسی اور فخر الملک بھی شامل تھے۔ عرصے تک کسی بڑے عالم اور مسلمان بادشاہ کو اس بات کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ صبح صحیح سلامت اٹھے گا یا کسی باطنی کا شکار ہو جائے گا۔ غز کے دین اسلام پر ایسی مصیبت آن پڑی تھی جس سے کوئی طبقہ محفوظ نہ رہا۔ کچھ لوگ تو اس رو میں بہہ رہے تھے اور کچھ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جو سمجھدار تھے وہ حالات کی سنگینی کو محسوس کر رہے تھے، مگر اپنی بے بسی سے مجبور ہو کر مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس بنا پر امام غزالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان حکماء کو جو کہ یونانی فلسفہ کے بانی ہیں، وہ الہیات پر جو کچھ لکھا ہے ان کی غلطیاں دکھاؤں اور یہ ثابت کروں کہ ان کے مسائل اور اصول جو ہیں وہ بچوں کا کھیل ثابت، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان کے اقوال اور نظریات حد درجہ مضحکہ خیز اور احمقانہ ہیں۔ ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب تہذیب الفلاسفہ لکھی ہے۔ اس میں آپ نے فلسفیانہ نظریات کی ایسا آپریشن کیا ہے کہ ان کے خامیوں پر اسلامی نقطہ نظر سے
تنقید کی، اس شان سے تنقید کی کہ فلسفہ یونان کا رعب اور جادو جو سر چڑھ کر بول رہا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے آپ نے جارحانہ انداز اختیار کیا اور مرعوب ہونے کی بجائے آگے بڑھ کر ان باطل نظریات کو رد کیا جن کو یونان والے اور مسلمانوں میں وہ طبقہ جو کہ دین سے بیگانہ ہو گیا تھا ان کا رد کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ یہ دیوانہ آدمی بھی ان جیسی خود ساختہ باتیں کرنے پر کیسے قانع ہو سکتا ہے، چہ جائے کہ وہ اہل عقل جو اپنے آپ کو بہت بڑا عقل کا سمندر سمجھتے ہیں کہ ان معقولات میں خود بال کی کھال اتارتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو کس طرح یہ صبر کیے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا یہ اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ فلسفے کے حلقوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، لیکن دوسری طرف عوام کی صحیح بات کی طرف رہنمائی ہوئی۔ اہل فلاسفہ سے ٹکر لینے کے بعد امام صاحب باطنیوں کی طرف متوجہ ہوئے، باطنیوں کے خلاف جہاد، جنہوں نے فلسفے کے طرز پر نئی اصطلاحات وضع کر کے مسلمانوں کے فکری بنیادوں کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش کے علاوہ اسلامی اخلاقیات کا تار و پود بکھیرنے کا سامان پیدا کر رکھا تھا اور کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا جائے۔ مسلمان معاشرہ کچھ ان کے زیر اثر اور کچھ مختلف طبقات کے اندر پھیلی ہوئی اخلاقی کمزوریوں کے سبب زوال کا شکار ہو چکا تھا۔ اہل فلاسفہ سے ٹکر لینے کے بعد امام صاحب باطنیوں کی طرف متوجہ ہوئے، جنہوں نے فلسفے کے طرز پر نئی اصطلاحات وضع کر کے مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش کے علاوہ اسلامی اخلاقیات کو خراب کرنے کی کوشش کا سامان پیدا کیا۔ مسلم معاشرہ کچھ ان کے زیر اثر اور کچھ مختلف طبقات کے اندر پھیلی اخلاقی کمزوریوں کے سبب زوال کا شکار تھا۔ تو اس دوران امام صاحب دوران خلوت جب آپ بظاہر تمام عالم سے کٹ چکے تھے اور مجاہدات میں مصروف تھے، تب بھی دل بار بار عوام کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو جاتا تھا۔ امیر و غریب، عام و خاص، عالم و جاہل، رند و زاہد، سب کے سب اخلاق تباہ ہو چکے تھے۔ علماء جو دلیل راہ بن سکتے تھے طلب جا میں مصروف تھے۔ اس وقت ایک خاص کیفیت میں آپ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب احیاء علوم الدین تحریر کی۔